وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ کسی بھی معاشرے میں معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ کے حوالے سے عورت کا کردار انتہائی اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء سید ولد آدم نبی التوبہ نبی الرحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس دو طرفہ کردار کی اہمیت اپنے دو ارشادات میں نمایاں فرمائی۔ ایک طرف فرمایا، یہ ارشاد گرامی صحیح البخاری میں موجود ہے، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور واقعتاً اس حدیث کی روشنی میں معاشرے پہ نظر ڈالی جائے تو جس معاشرے میں بگڑی ہوئی عورت موجود ہے وہاں بڑے بڑے دانشوروں اور عقل مندوں کی عقلوں پہ کیسے پردہ پڑتا ہے، تفصیل کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہے جس سے پتہ چلتا ہے عورت بگڑ جائے تو معاشرہ کتنا بگڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ دنیا میں مختلف ادوار میں ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے کسی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے سازشیں مرتب کی تو انہوں نے سب سے زیادہ کام عورت سے لیا۔ عورت کو ایسا بگاڑا پوری پوری قومیں بگڑ گئی۔ اس وقت بھی جاہلیت جدیدہ مکمل طور پہ اقوام عالم کو بگاڑنے کے لیے اسی اسلحہ کو سب سے زیادہ استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دونوں طرف ہی عورت کا کردار کتنا اہم ہے۔ یہ ارشاد نبوی صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری عارضی سامان ہے۔ عارضی سامان، اللہ اکبر، دنیا کی کوئی شے دائمی نہیں، ساری کی ساری کیا ہے؟ عارضی سامان۔ لفظ متاع میں جہاں سامان کا مفہوم ہے نا وہاں عارضی ہونے کا معنی بھی موجود ہے۔ فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری عارضی سامان ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا دنیا کے سارے مال و متاع میں عارضی سامان میں بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ جہاں معاشرے کے بگاڑ میں عورت کا بڑا کردار ہے وہاں معاشرے کو سنوارنے میں نیک عورت کا بڑا کردار ہے۔ اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی جھلک دکھلاؤں، زیادہ لمبی بات نہیں، اگرچہ مجھے 7 بجے کا آ کے 9 بجے ٹائم ملا ہے لیکن میں چلو شہر کا ہوں اور یہ شاگرد ہے، شاگرد استاد سارا کچھ کر لیتے ہیں تو یہ مہمان ہے ہمارے، اس لیے میں ان کا احترام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ و متعن اللہ بطول حیاتی کل غالباً ہمارے محلے میں تھے، قریب میرے گھر کی گلی کے، میں نے خطاب سنا ہے۔ جذبہ تو یہ تھا کہ چلو ملاقات بھی ہوگی لیکن وہ میری پھر مجبوری تھی، میں خطاب کے اندر ہی پھر چلا گیا۔ بہرحال محلے میں تشریف لائے، بڑا خوش ہوا دل میرا، جی چاہتا تھا کہ اگر بر وقت وہ پروگرام ہو جاتا تو ان کو ساتھ لے کے جاتا اسرار۔ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میرے والد گرامی شیخ ابوالبرکات احمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کے یہ عوامی مبلغین کے حوالے سے جذبات بڑے اچھے تھے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا کلاس میں ہی کہ یہ جو راگ والے خطباء ہیں جی مست کرتے ہیں مجمع، آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟
زبردست بات کہی. ہم نے بھی زمانہ طالب علم میں گھر مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ کی تقریر لگائی ہوتی نا، ہمیں بھی چپ کرواتے، کہتے جب تقریر ہے تو پھر چپ کر کے سنو، اور پورے ذوق سے سنتے. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے تقریر مکمل ہوئی نا تو ان کے چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے اردو میں، کہتے ہیں بڑے اچھے ہودی خاں ہیں. یہ بڑا ایک تبصرہ تھا، اہل علم کو پتہ چل گیا بڑے اچھے ہودی خاں ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال میں نے پوچھا کہ آپ کا ان کے بارے کیا خیال ہے؟ بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا میرے جیسا خوشک تقریر کرنے والا ہو 10 15 20 افراد آگے ہوتے ہیں، وہ بھی آدھے سوئے ہوتے ہیں آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ آتی ہے، کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ہم کے تم کے ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یہ رات سفر طے کر کے اور گاؤں گاؤں شہر شہر جا کے 200 400 1000 کا مجمع ہوتا ہے. 12 بجے بھی خطاب ہو، لوگوں کی گردنیں ایسی ہوتی ہیں، اور یہ گاؤں گاؤں جا کے توحید سنت رسالت پھیلا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے. کوئی یعنی کہ ان کا کئی اہل علم ہوتے ہیں نا ذرا جذباتی اس میدان، ان کا یہ اچھا جذبات ہے. یہ اسی طرح کے جذبات میرے بھی ہیں. میں عوامی خطباء کا دل سے احترام کرتا ہوں اور مجھے ان سے محبت ہے. کیوں یہ کام ان کا گاؤں گاؤں شہر شہر کریا کریا. میں کچھ مدرس ہوں کچھ عوامی بھی ہوں، تو میں وہ جو تھوڑا سے جاتا ہوں جلسوں پہ میں تو تھک جاتا ہوں، دن کو پڑھانا ہوتا ہے. پر یہ ان کا ہی کام ہے جی ماشاءاللہ. ہر رات اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول بھی فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا ساری عارضی سامان ہے، اور اس عارضی سامان میں بہترین چیز نیک عورت ہے. نیک عورت. تو عورت کا کردار نیکی کے میدان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں تھوڑی سی جھلک دکھلاؤں، دور سے شروع کر کے انشاءاللہ میں قریب لے کے آؤں گا، لیکن مختصر وقت میں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں بڑی بڑی نیک عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. وہ خاتون ہی تھی مریم صدیقہ کی ماں، جناب عمران کی بیوی. قرآن تذکرہ کرتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. یہ جو ایک بات قرآن نے بیان کی ہے نا، یہ دور قدیم سے لے کے عصر حاضر تک نیک ماؤں کا یہ کردار موجود ہے. حقیقت ہے. میں 35 سال سے مدرس ہوں. اکثر بچے جو ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، ہم جب باپ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس باپ نے بچہ کیسے مدرسے بھیج دیا ہے. ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ماں کا جذبہ ہے کہ بیٹا ممبر پہ چڑھ جائے. اللہ اکبر. اب دیکھو وہ بھی ماں ہے، قرآن نے تاریخ بنا دی. جب عمران کی بیوی نے کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے منت مانی ہے، جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے دین کے لیے وقف کر دیا جائے گا. یہ ہے نیک ماں کا کردار، نیک عورت کا کردار. اللہ اکبر. اندازہ تھا. اب وہ عورت جس کا تذکرہ جس انداز میں قرآن نے کیا ہے وہ ولیہ کاملہ تھی، عمران کی بیوی جناب مریم صدیقہ کی ماں. لیکن غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اس کا اندازہ تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہاں دین کے کام کے لیے وقف کروں گی. محرر کا اس وقت معنی یہی ہوتا تھا کہ دنیا کی ساری ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا، صرف اللہ کے گھر کا خادم. لیکن اندازہ تھا بیٹا ہوگا. جب پیدائش ہوئی تو وہ پیدا ہونے والی بیٹی تھی. کیوں؟ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جذبے اونچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی موج مارتی. اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. وہ بیٹی ہوئی. جناب عمران کی بیوی نے نام مریم رکھا اور ساتھ کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. ہائے ہائے نیک مائیں. اتنی وہ نیک خاتون تھی، اس کی اس دعا کی قبولیت کی گواہی سید و ولد آدم نے دی. کہا یا اللہ میں اس کو اور اس کی آل اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، چیختا ہے، وہ چیخ چیخ کے روتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں
سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے لفظ ہیں سوائے عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے۔ کیوں؟ وہ مریم کی ماں نے کہا تھا انی اعیذھا، اس بیٹی مریم کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی جو اولاد ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان دونوں کو، جناب عیسیٰ کو اور ان کی والدہ مریم صدیقہ کو، شیطان نے چوکا نہیں مارا۔ بہرحال دیکھو جذبات اتنے نیک تھے، اگرچہ بیٹی پیدا ہوئی لیکن اللہ نے پھر اس بیٹی پہ بے شمار قسم کی اپنی قدرت کی نشانیاں رونما کر دی۔ وہ نشانیاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے پیش خیمہ تھی۔ ظاہری اسباب کے بغیر رزق بھی آ رہا ہے، قرآن میں موجود ہے، قصہ کہانی میں رزق بھی آ رہا ہے، پرورش ہے تو وہ بہت جلد ہو رہی ہے۔ آخر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ موجزانہ طور پہ جناب مریم سے اس کا بیٹا عیسیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کا دفاع بھی نہ بولنے کی عمر میں بول کے کرتا ہے، انی عبد اللہ۔ ساتھ اور نشانیاں رونما ہوتی ہیں، کہیں نہر جاری ہو رہی ہے، کہیں کھجور کو حرکت دینے سے تر و تازہ کھجوریں گر رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیچھے دیکھو نیک عورت کا کردار، اللہ اکبر، کہ جہاں عمران کی بیوی کی صداقت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی، وہاں جناب مریم کو صدیقہ بھی قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ۔ اللہ بڑا کردار ہے نیک عورت کا۔ آگے بڑھیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاج نبوت پہنایا گیا، یہ آپ کی صداقت کے دلائل میں سے تھا کہ پہلے بالکل کوئی خیال نہیں، جو غلط ہوتا ہے اس کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، آنن فانن ہوا جو کچھ ہوا آپ کے نہیں علم میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی اتری آپ ایک بھاری ذمہ داری سے گھبرا کے گھر تشریف لائے، زملونی تسرونی کی آواز لگائی، چادر لاؤ میرے اوپر اڑا دو، میں آج وہ دیکھ کے آیا ہوں، صحیح البخاری ہے، انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب آپ بھاری ذمہ داری لے کے قوم فانذر کا ابتدائی مرحلہ لے کے، اقرا بسم ربک الذی خلق کا پہلا سبق لے کے، پہلا پیغام لے کے گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے اور تسرونی کی آواز لگائی، زملونی کی پکاری، انی خشیت والا نفسی کے الفاظ کہے، تو اس حساس ترین موقع پہ آپ کی عمدہ صفات سامنے رکھتے ہوئے سہارا کس نے دیا؟ وہ کون تھی؟ وہ بھی خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ تھی، آپ کی پہلی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ کیسے سہارا دیا؟ کلا، اللہ اکبر۔ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ذمہ داری بھاری ہے، کام بڑا بھاری ہے، سنلقی علیک قولا ثقیلا ہے، آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ بیوی، اللہ اکبر، اس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کیوں؟ بیوی شوہر کے والے سے وہ کچھ جانتی ہے جو ماں باپ بھی نہیں جانتے، رشتہ دار نہیں جانتے، گلی محلے والے نہیں جانتے۔ آدمی ہر کسی سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے نہیں چھپا ہوتا، وہ اس کے بہت سارے امور سے واقف ہوتی ہے، لیکن بیوی نے اپنے شوہر نامدار کا کردار دیکھا ہوا ہے، وہ کردار سامنے رکھ کے کیسے سہارا دیتی ہے وہ نیک خاتون۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں آپ پریشان ہیں؟ آپ جیسے بندے ضائع نہیں ہوتے، کیوں نہیں ضائع ہوتے؟ اللہ آپ کو کیوں ضائع نہیں کرے گا، کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ پتہ چلتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ خاتون ہو کے اس کو اوصاف حمیدہ کا، خصائل جلیلہ کا کتنا علم تھا، کیسے وہ نیک خاتون تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں آئی، آخر اللہ کا فیصلہ تھا، کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ایک روایت میں ہے
پیچھے سارا اخلاق حسنہ ان میں آ جاتا ہے۔ جو بیوی نے شوہر کا بیان کیا ہے کہ آپ کا یہ کردار ہے، آپ جیسے بندے نہیں ضائع ہوتے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا کہا؟ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا نیک خاتون رشتے جوڑتی ہے، توڑتی۔ وہ کیسی بیوی ہے، گھر میں آئے تو شوہر کو اس کے بھائیوں سے بھی منقطع کروا دے، اس کی بہنوں سے بھی منقطع کروا دے، ماں سے بھی جدا کروا دے، باپ سے بھی جدا کروا دے۔ اللہ ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بیوی تو یہ ہے نا جو صلہ رحمی کو سب سے پہلے بیان کر رہی ہے کہ انکا لتصل الرحم۔ سمجھ آئی یہاں سے نیک خاتون کیسی ہونی چاہیے؟ نیک خاتون تو وہ ہے کہ اگر شوہر چھوٹے بھائیوں کا خیال نہیں کرتا تو سمجھائے آپ کا خون ہے، آپ کے بھائی ہیں۔ وہ بہنوں کا خیال نہیں کرتا تو کہے اگر میں بھی کسی بھائی کی بہن ہوں تو بھائی منہ موڑیں تو بہنوں کو کتنا دکھ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اپنی بہنوں سے منہ نہ موڑیں۔ نیک عورت تو ایسی ہونی چاہیے۔ انکا لتصل الرحم۔ ویسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور بڑی بیویاں ملی، نیک سے نیک ملی، لیکن آپ کو زندگی کی آخری لمحات تک خدیجہ الکبریٰ نہیں بھولی۔ اما عائشہ کہتی ہیں وہ جو سوکنوں والی غیرت ہوتی ہے وہ مجھے اور کسی پہ اتنی نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے کی فوت ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں پر کیوں؟ کہتے ہیں اس کا اللہ کے نبی ذکر ہی بڑا کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے حتیٰ کہ بکری ذبح کرتے تو کہتے پہلے میری خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجو۔ اللہ اکبر، اتنا یاد رکھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ اس بیوی کی بہن ملاقات کے لیے آئی، صحیح البخاری میں لکھا ہے دروازے کے پیچھے سے اجازت مانگی، آپ آواز سن کے کہتے ہیں یا اللہ حالہ۔ اللہ اکبر، خدیجہ کی بہن تھی حالہ۔ یا اللہ حالہ، کیوں؟ اس کی آمد پہ اپنی وفادار بیوی کا استئذان، اجازت مانگنا یاد آ گیا اور آپ پہ رقت طاری ہو گئی۔ کہا یا اللہ حالہ خدیجہ کی بہن۔ اللہ، اور اما عائشہ کے بھی کیا کہنے، سوکن ہونے کے باوجود وہ فضائل بیان کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے۔ یہ نیک تھی، نیک عورتیں حسد نہیں کرتی تھیں، سوکنوں والی غیرت اپنی جا۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام آیا اور ساتھ جبریل یہ بشارت لے کے آئے کہ اسے کہ خدیجہ آ رہی تھی کوئی برتن لے کے، کہا یہ خدیجہ آپ کے پاس آپ کے لیے کوئی شے لے کے آ رہی ہے، جب آ جائے تو سلام بھی کہو اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت بھی سناؤ۔ انک لتصل الرحم۔ یہ جو خدیجہ الکبریٰ جیسی عظیم خاتون نے 6 خوبیاں بیان کی، وہ مرد بھی پیدا کر لیں، عورتیں بھی پیدا کر لیں، یہ نبوت سے پہلے بھی میرے نبی کی سیرت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی زمین اتنی ہے گھنٹہ گاڑی چلے تو زمین ختم نہ ہو، پھر نظر غریب کی کلی پہ ہے کہ یہ کلی بھی میری زمین پہ آ جائے۔ نہیں، ہمارا پیغمبر ایسا نہیں تھا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قبل نبوت بھی ہے، اور جب نبوت کے بعد فتوحات ہو گئی، بیت المال بھر گیا، تو آپ خطبے میں اعلان کرتے یہ میرے نبی کی پیاری سیرت ہے۔ بوجھ ڈال کے آپ خوش نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھا کے خوش ہوتے تھے۔ آپ خطبے میں اعلان کرتے کہ میرا مومنوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ بیوہ، یتیم یا قرضہ اپنے ذمہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی بیوہ کی پرورش میں کروں گا، اس کے یتیموں کی کفالت میں کروں گا، اور اس کا قرضہ میں محمد اتاروں گا، اور اگر مال چھوڑ کے گیا مال وارثوں کا ہے، وہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو صحیح مسلم۔ کیا کہا خدیجہ الکبریٰ نے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ نے کیا کہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ فقیر کو کما کے کھلاتے ہیں۔
کہ اگر پاس نہیں اس کے لیے کمائی کر لی ہے. یہی سیرت صحابہ کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کو کہتے نا اللہ اکبر تو وہ کہتے اللہ کے پیغمبر نے ترغیب دی ہے. ہماری حالت تو یہ ہے نا دنیا داری میں کوئی ٹھگ لٹیرا آ جائے تو بار بار ڈسے جاتے ہیں. مکان بیچ کے بھی اس کو پیسے دے دیتے ہیں. کوئی نہیں 2 مہینے میں وہ کہہ رہا ہے پورے ہو جائیں گے ڈبل ہو جائیں گے. کوئی پرانا ڈبل شاہ کوئی نیا ڈبل شاہ ہے. لوگ لوٹ رہے ہیں. لیکن اگر مولانا عبدالوہاب نے کہہ دیا نا کہ بھائی دیکھو سردی ہے دروازے ہیں کوئی پیسے دے دو تو 10 بار سوچنا ہے انہوں نے کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ لگانے ہیں کہ نہیں لگانے. کھانا جائیں ہیں پھر جی کاروبار ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے حالات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں دنیا کا کوئی کام تو نہیں رکا. کیوں جی سڑکوں پہ گاڑیاں تو بڑھ رہی ہیں کوٹھیوں کی تعمیل تو بڑھ رہی ہے خوشی غمی کی رسمیں تو بڑھ رہی ہیں پر اللہ کی راہ میں آ جائے تو فوراً ہم مرمری شروع کر دیتے. وہ کیا تھے حضرت ابو مسعود کہتے ہیں نفسم ترغیب دیتے جیب دیکھتے کوئی نہیں گھر دیکھتے کوئی شے. ہم کہتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور کہا اللہ کے پیغمبر نے اپیل خالی جائے. ہم جاتے کسی کی کٹھری سر پہ اٹھا کے اس کی دکان پہ گھر میں گودام میں چھوڑ کے آتے اور وہ جتنی مزدوری دیتا اسی طرح اللہ کے آپ کو جمع کرا دیتے. یہ آپ کی سیرت کا تعمیل الکل و تکسب المعدوم. آپ مسکین کو کما کے دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ لوگوں کے جائز کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں مدد کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتَصْدُقُ الْحَدِيث اور آپ بعد کے سچے ہیں. یہ کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ یہ خوبیاں بیان کر کے کہا آپ جیسے بندے اللہ ضائع نہیں کرتا. اور پورا ساتھ دیا پھر اس عورت نے آخر لمحے تک زندگی کے آخری لمحے تک پورا ساتھ دیا. تو اس لیے عورت کا معاشرے کو سنوارنے میں بڑا کردار ہے بڑا کردار. خیر القرون میں تو اس کی بڑی مثالیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اگر 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے اور ساتھ بیان کرتے ہیں نا کہ آپ نے 10 سال میں مجھے کبھی اوف نہیں کہا تو اس خدمت کے پیچھے بھی کردار کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ اکبر. صحیح البخاری قصہ کہانی تو سنانے ہی نہیں. صحیح البخاری میں لکھا حضرت انس کہتے ہیں میری ماؤں سے مراد ماں ام سلیم بھی اور نانی دادی یہ ساری مائیں میرے خاندان کی یہ میرا پورا دھیان کرتی اور پوری تربیت کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرق نہیں ڈالنا. اللہ اکبر. پیچھے دیکھو عورت کا کردار ہے. کہتے ہو میری مائیں ساری میرا پورا دھیان کرتی میں گڑبڑ تو نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرابی تو نہیں کرتا. اور ایسے تو بڑے واقعات ہیں کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا اور پورا قبیلہ مسلمان بنایا. نیک عورت کا کردار بڑا زبردست ہے. اور آگے بڑھیے صحابیات میں بڑے نام ہیں ایک جھلک دکھلاتا ہوں. اللہ اکبر. جناب یہی ام سلیم رضی اللہ عنہا بچہ بیمار ہے. بڑے اسباق ہیں سے ایک حدیث میں بچہ بیمار ہے ابو طلحہ کام پہ چلے گئے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب ہوا ہے بچہ وفات پا گیا ہے. آج کی عورت ہوتی تو دروازے کی دہلیز پہ بال بکھیڑ کے دوپٹہ گلے میں ڈال کے بیٹھی ہوتی اور کیا کہتی تجھے کام کی فکر تھی نا اب تیرے آنے تک بچہ مر گیا ہے اب دیکھ اس کی شکل. ہائے ہائے وہ بھی عورت ہے. گھر والوں سے کہتی ہے خبردار کسی نے میرے شوہر کو بتلایا کہ بچہ فوت ہو گیا. لپیٹ کے اندر کمرے میں چھپا دیا میں خود بتلاؤں گی. شوہر کے لیے کھانا پکا رہی ہے کہ پتہ نہیں دوپہر بھی کھائی ہے کہ نہیں تو کام بھی کیا ہے سارا دن. کھانا بنا رہی ہے میت بچے کی گھر میں ہے اور ماں شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے. کمال ہو گئی ہے. جناب ابو طلحہ آئے آتے ہی پہلا سوال کیا بچے کا کیا حال ہے. باپ کا ماں کا معاملہ ہی ایسا کیا حال ہے بچے. اس نے گول بات کر دی. یہ گول بات جھوٹ نہیں ہوتا جائز ہے ضرورت کے تحت. اسے تاریخ اور توریہ کہتے ہیں. کہتی ہے امید ہے بچہ سکون کر گیا ہے. اب اس کا ذہن تو یہ تھا کہ معصوم بچہ وفات پا گیا اس کی تکلیف ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اس کا ذہن تو یہ تھا. شوہر نے سمجھا کہ جو اوپر سے کہہ رہی ہے یہی ہے کہ تندرست ہو گیا. اسے نہیں شبہ ہوا. اس نے اپنا مطلب لیا اس نے اپنا مطلب لیا. آپ بیٹھے نا آپ کھانا کھائیں. کھانا کھلایا خدمت کی حتیٰ کہ بچے کی میت گھر میں ہے بتلایا ہی نہیں. حقوق زوجیت بھی دونوں ادا کرتے ہیں.
दिन फजर का वक्त हुआ, अबू तलाब नमाज के लिए जाने लगे तो अब भी उम्मे सुलैम खबर मुंह पे नहीं मारती। खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा, क्या कहती है? ठहरो, एक बात सुन जाओ। जी क्या बात? अगर किसी ने हमें कोई अमानत पकड़ाई हो, वो अमानत वापस ले ले तो उससे कोई गिला है? या अल्लाह, ये औरत खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा हकीकत है। अगर अलमरातु सालिहा नहीं ना तो हमारे शेख कहा करते थे, शेख मोहम्मद इलियास असरी हाफिज़हुल्लाह वमताअल्लाह बितूरे याती, कहते हैं नेक नहीं ना तो फिर लाल अंधेरी होती है। अल्लाह अकबर, वो कहावत भी सुनाते थे, नेक नहीं ना फिर लाल अंधेरी है। अब ये देखो ये नेक है, कहती है किसी ने अमानत पकड़ाई हो वो वापस ले तो कोई गिला? कोई गिला नहीं। कहा तो वो बच्चा अल्लाह की अमानत था, आपके आने से पहले अल्लाह अमानत वापस ले जा चुका है, अल्लाह के नबी को खबर दो और बच्चे के कफन दफन का इंतजाम करो। अबू तला तो ऐसे किया। ये औरत इसने क्या किया? नमाज के बाद ताज्जुब से सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान रह गए औरत के इस अजीम किरदार पे। आप ताज्जुब से पूछते हैं और तुमने हुकूक़े ज़ौजियत भी अदा की है? कहा की है? फरमाया बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा, अल्लाह तुम्हारी रात के मामलात में बरकत पैदा कर दे। हो गई बरकत, उसी हुकूक़े ज़ौजियत में फिर रहमत की उम्मीद हो गई। फिर जो बच्चा पैदा हुआ अबू तलहा ने भेजा, अनस जाओ खजूर साथ ले जाओ, ये गुट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलवा के लाओ। लेके आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में चबा के खजूर, वो लुआब भी और खजूर भी हजरत अबू तलहा के इस बेटे के मुंह में डाली, नाम अब्दुल्ला रखा, बरकत की फिर दुआ दी। उस वक्त भी दुआ मिली थी कि अल्लाह तुम्हारी रात में बरकतें डाल दे। गुड्डी के वक्त फिर दुआ मिली। रावी सहीहुल बुखारी का कहता है कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे से फिर 9 बच्चे पैदा किए जो सारे के सारे कुरान के हाफिज कारी और आलिम थे। खैरु मताई दुनिया मरातु सालिहा। और फिर देखो जहाँ किरदार ऊंचा हो औरत का तो फिर अजर के मैदान में औरत मर्द से पीछे नहीं। वो एजाज जो मर्दों में हजरत बिलाल के हिस्से में आया, औरतों में उम्मे सुलैम के हिस्से में आया। नात के वही की जुबान अतहर से अल्फाज निकले, दखलतुल जन्नत फैज़ा अना बिर्रुमैसा, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अनस की माँ उम्मे सुलैम को जन्नत में देखा। खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। तो बहरहाल अगर अलमरातु सालिहा बनाना है तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को भी दुनियावी तालीम दें, बच्चियों को भी दीनी तालीम दें, बच्चियों को भी कुरान और सुन्नत की तालीम दें। मेरे बड़े प्यारे शागिर्द मौलाना अब्दुल वहाब हफिज़हुल्लाह, ये शागिर्द हैं दीन के मैदान में। एक मैदान में ये थोड़े से उस्ताद भी है कि एक दफ़ा मुझे भी जज्बा है, ये कारें चलाना ड्राइविंग सिखलाते हैं ना, तो मुझे भी जज्बा आया तो आलम चौक से तकरीबन किला दीदार सिंह तक इनकी शागिर्दी के मैंने कार चलाई थी। तो इस हिसाब से दुनियावी मैदान भी वो उस्ताद। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत कबूल करे। मैं ही नहीं सीख सका, उन्होंने यूँ वैसे मेरा बड़ा पीछा किया। मुझे हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन कहते उस्ताद जी चलो ना ड्राइवर बनना पर फ़ायदा बड़ा होता है, मैंने आपको सिखला के ही छोड़ना है। एक दफ़े मैं गया तो बारह कहने लगे आपने तो बस थोड़ी देर में सीख जाना है, पर बस वो एक दफ़ा ही जाया गया। तो बहरहाल इस मैदान में वो उस्ताद भी है, दीन में मैं का उस्ताद। तो माशाल्लाह यहाँ जुमा पढ़ाते हैं, मस्जिद बनाई। जो शागिर्द दीन का काम करे उस्ताद उस पर राज़ी बड़ा होता है। हम ऐसे शागिर्दों पे बड़े राज़ी हैं, मिलें जल्दी या लेट, लेकिन दुआएं ऐसे शागिर्दों के लिए निकलती रहती हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतें कोशिशें कबूल फरमाए। माशाल्लाह ये भी अल्लाह अकबर है। ये वो शागिर्द है जिसने एक दफ़ा ना बड़ा खिलाफ तवक्को कारनामा करके मुझसे छोटे कीमे के कोफ्ते खा लिए थे। बहरहाल पूरी क्लास को भी खिलवाए थे। तो बहरहाल वो एक
طالب علمی کی بات ہے، تھا کارنامہ ہے جی، لیکن وہ کارنامہ اگر یاد کرو تو ظاہر ہے پھر شاگردوں کی کچھ کمزوریاں بھی پھر ساتھ آتی ہے، تو میں کمزوری بیان کرنا چاہتا۔ کارنامہ کر کے نا انہوں نے وہ جی کوفتوں کی دعوت کا ہی کہا تھا، انہوں نے طے کیا تھا جی چھوٹے قیمے کے کوفتے کا، تو باہر کھلائے تھے الحمدللہ، کیوں جی کھلائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی محبتیں قبول فرمائے، محنتیں قبول فرمائے، اللہ اکبر۔ تو وہ بتلا رہے تھے کہ 7 بچیوں کا مدرسہ ہے، تقریباً 100 بچیاں پڑھ رہی ہے، تو ترغیب دینا ہے۔ تو میں نے اس انداز میں ذرا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو حقیقت ہے اور آگے بڑھیے۔ یہ صحابیہ ہے، عورت کا کردار معاشرے کی اصلاح میں اگر نیک عورت ہے، جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، تابعی، فقیہ، محدث، مفسر، جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ پڑھنے کے لیے گئے تو ماں کیا کہتی ہے، اس کو کہتے ہیں نیک عورت کا کیا کردار ہے۔ ویسے نہیں وہ اتنے محدث فقیہ بن گئے، پیچھے ماں کا کتنا کردار ہے، اللہ اکبر۔ کہتی ہے ماں، بیٹا سفیان پڑھنے جا رہے ہو نا، تو چند باتیں پلے باندھ لو، اور حقیقت ہے وہ باتیں آج بھی طالب علم اپنا لیں تو آج بھی محدث بن جائیں اور باعمل عالم بن جائیں۔ کہتی ہے پہلی بات سفیان، طالب علمی کے دوران روٹی کا فکر نہیں کرنا، میں چرخے میں سوت کاٹ کے تیری ضرورت پوری کروں اور میں پوری کروں گی، تم معیشت سے بے فکر ہو کے پڑھائی کرنا۔ آج اکثر طالب علم پیچھے اسی لیے رہ جاتے ہیں، ابھی پڑھائی پوری نہیں ہوتی، فکر یہ لگ جاتا ہے کہ کمانا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، کہا وہ میں خرچہ پورا کروں گی، تو نہیں، یہ نہیں دھیان کرنا۔ دوسری بات کہتے ہیں سفیان جب 10 حدیثیں سیکھ لینا، اللہ اللہ، کیسی کیسی مائیں تھی خیر القرون، 10 حدیثیں سیکھ لے تو اپنا جائزہ لے کہ کیا جو حالت 10 حدیثوں سے پہلے تھی، 10 حدیثیں پڑھ کے اب حالت بہتر ہوئی ہے بہتر؟ اگر تو بہتر ہوئی تو علم جاری رکھنا، اگر بہتری نہیں نہ آ رہی تو پھر یاد رکھنا علم کمال نہیں ہوگا، وبال جان ہوگا۔ کیسی ماں ہے آج سفیان ثوری، ایسی ماں تربیت کرنے والی، تو حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی کون سی کتاب ہے جس میں کالا سفیان نہ آئے، اللہ ان سفیان نہ آئے؟ پیچھے نیک ماں کا کیسا کردار۔ میرے مشفق والد محترم شیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ، والد محترم بھی اور استاد محترم بھی تھے، بہت ساری حدیث کی کتابیں ان سے پڑھی، باضابطہ مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے بھی ان سے ترجمہ پڑھا، ریاض الصالحین پڑھی، اللہ اکبر۔ یہ سلسلے چل پڑے نا جی تو بڑا مزہ آتا، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ گرانے سے عالم کا سلسلہ چل پڑے، جس طرح مولانا نیور ربانی حافظ اللہ بیٹھے، آگے بیٹھے بھی آنا، اللہ اکبر۔ یہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے اس میں، جو عالم دین آگے سلسلہ چلائیں۔ اب ہماری دادی جان نے رحمہ اللہ، ہمارے بزرگوں نے پڑھ لیا ہوا تھا ادھر انڈیا میں، اور پڑھنے کا جذبہ تھا، ارادہ تھا، اس وقت ازہر یونیورسٹی تھی، مدینہ یونیورسٹی نہیں، ازہر جانے کا ارادہ بنا، کاغذات کے لیے ادھر آئے، تقسیم کے سلسلے چل رہے تھے، تو جب آنے لگے تو کہتے ہیں اماں جی یہ ایک سلسلہ جاری ہے تقسیم کا، میں پڑھنے جاؤں تو ایسا نہ ہو آپ ادھر رہ جائیں میں ادھر کا ادھر رہ جاؤں، تو مجھے یہ بات صرف گھبراہٹ میں ڈال رہی ہے۔ وہ ہماری دادی جان بڑی دلیر تھی، انہوں نے ایک ڈاکو نا، بدنام زمانہ ڈاکو مار کے نام لیا ہوا تھا، بہرحال وہ دین میں بھی کیسا جذبہ تھا، وہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، میں نے کہا تھا دور سے شروع ہو کے قریب لاؤں گا۔ وہ ہماری دادی جان کہتی ہیں بیٹا کیوں پریشان ہو، تو کون سا دنیا کمانے جا رہا ہے، دین مزید پڑھنے جا رہے ہو نا، جاؤ، اگر تقسیم ہو گئی آپ ادھر کی ادھر رہ گئے میں ادھر کی ادھر رہ گئی، کوئی بات نہیں، اللہ جنت میں اکٹھا کرے گا۔ ایسی مائیں تو پھر کردار بنتا ہے، اللہ اکبر، کردار بنتا ہے۔ تو بہرحال اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو یہاں آپ داخل کروائیں، قرآن حدیث کے زیور علم سے راستہ کروائیں، یہ کردار خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ کا بنے گا قرآن حدیث کے علم سے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے اس تاریخ کو آگے بڑھائیں، کیوں بچوں کے لیے، اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ جب مائیں اس طرح کی تھی تو سفیان ثوری جیسے پیدا ہوتے تھے، اگر ماں بگڑ جائے نا
بچے کو دودھ پلا رہی ہے، گانے بول رہی ہے، گانے سن رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، تو پھر بچہ کس طرح کا پیدا ہوتا ہے؟ میں آخری بات یہ بھی پھر سنا دوں، اللہ اکبر، بچہ پھر کس طرح کا پیدا ہوتا ہے؟ میں ایک گاؤں میں تقریر کے لیے جا رہا تھا، بس میں سوار تھا، بس کے اندر میری سیٹ کے قریب ہی ایک سیٹ پہ عورت ہے اور ابھی گود میں بچہ ہے جو توتلی زبان سے باتیں کرتا ہے۔ وہ یک لخت بچہ منہ کھولتا ہے اور ایک بول بولتا ہے، پورے بس میں وہ بول گونجتا ہے، تو ماں منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے چپ کر بے شرم۔ میں ذرا معاشرتی چیزوں پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں، میرے کان کھڑے ہو گئے کہ دودھ پیتا بچہ ہے کہ ابھی چھوٹی عمر کا بھی یہ کیا بول رہا ہے کہ ماں کہتی ہے چپ کر بے شرما۔ اس ہاتھ رکھا وہ چپ کر کے، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ پھر بخار اٹھا اسی طرح، ماں پھر اس کو منہ دباتی اور کہتی ہے چپ کر بے شرما۔ مجھے سمجھنا ہے وہ توتلی زبان کو ہمیں یہ گانے بجانے کی ویسے ہی نہیں سمجھ آتی، شروع سے اللہ کا شکر نہ فلمیں دیکھی نہ گانے سنے، وہ سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ بچہ بولے توتلی زبان سے اور سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ 3 بار جب ایسا ہوا نا کہ تیسری بار پھر بچہ بولا تو ماں پھر منہ دبا کہتی ہے چپ کر بے شرما۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا بچہ کیا بولتا ہے؟ وہ ساتھ والا کہتا ہے بچہ اتنی چھوٹی عمر میں گانا بول رہا ہے اور گانا بھی بے حیائی والا ہے، وہ اس لیے ماں کو شرم آتی ہے تو کہتی ہے چپ کر بے شرما۔ اب مجھے بتلاؤ قصور تو ماں کا ہے نا جس نے اس کو گانا سکھلایا۔ اگر ماں سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ماں جیسی ہوتی تو وہ چھوٹی عمر میں لا الہ الا اللہ بولتا، وہ الحمدللہ بولتا، وہ عن ابی ہریرہ بولتا، وہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بولتا۔ تو اللہ کرے ہمارے معاشرے کی عورتیں صحابیات، بناتے طیبات، تابعات، خیر القرون کی جو نیک خواتین تھیں انہیں اپنا نمونہ بنائیں، قرآن و سنت کے زیور علم سے راستہ ہو کر اپنے بچوں کی دینی نہج پہ تربیت کریں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی معاشرے میں۔ اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں جن جن کا جس انداز میں حصہ ہے جی، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی آنے والوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی انتظام کر رہا ہے، جس انداز میں حصہ ہے، اللہ سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مومن بندے بندیاں ایمان والے اسلام والے جا چکے، اللہ ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔